الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، آج کی مجلس میں انشاءاللہ حتیم کے متعلق گفتگو ہوگی۔ جو عازمین حج یا عازمین عمرہ مکۃ المکرمہ پہنچتے ہیں اور جب وہ مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں اور خانہ کعبہ کے ساتھ ایک حصہ ان کو نظر آتا ہے جو خانہ کعبہ سے بالکل جڑا ہوا ہے، جو آپ کو اس وقت اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ اس حتیم کی احادیث کی روشنی میں کیا تاریخ ہے، تو اس کے اوپر انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی۔ میرے عزیزو، حتیم جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اور ان کی والدہ کے لیے ایک جھوپڑی نما سائبان ان کے لیے بنایا تھا، اور بعد میں جب وہ دوبارہ اس کی تعمیر ہوئی تو اس حصے کو باہر کر دیا گیا، جو جھوپڑی نما سائبان تھا اس کا کچھ حصہ اور خانہ کعبہ کا کچھ حصہ، جس کو حتیم کہتے ہیں، اور اس کی تعمیر ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حتیم کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ، یہ حتیم جو ہے یہ خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے۔ اور پھر آپ نے بتایا کہ خانہ کعبہ دراصل میں یہ حتیم کے ساتھ شامل تھا، لیکن اس کی دوبارہ جب تعمیر ہوئی تو اس حصے کو الگ کر دیا گیا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جب یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے تو اس کی تعمیر میں سے شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جس وقت یہ تعمیر ہو رہا تھا قوم کے پاس اتنا خرچ نہیں تھا کہ وہ حصے کو بھی اس میں تعمیر میں شامل کیا جائے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے۔ ایک اور روایت میں پیارے آقا فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ عائشہ، اگر یہ اسلام زمانے جاہلیت کے قریب نہ ہوتا تو میں قوم کو یہ حکم دیتا کہ خانہ کعبہ کی اس عمارت کو ڈھایا جائے اور اثر نو اس کی تعمیر کی جائے، جس میں اس حتیم کو بھی شامل کیا جائے، اور اس کے 2 دروازے رکھے جائیں، ایک مشرقی سمت میں اور ایک مغربی سمت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ پھر فرماتی ہیں حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے خواہش ظاہر کی نماز پڑھنے کی خانہ کعبہ میں، تو آپ نے فرمایا کہ حتیم، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے حتیم میں چھوڑ دیا اور کہا کہ عائشہ یہاں نماز پڑھو، یہاں نماز پڑھنا گویا ایسا ہی جیسے تم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حتیم کے اندر نماز پڑھنا گویا ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہے۔ پھر سن 65 ہجری میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کرائی، اس کو جو ہے ڈھا دیا، اور پھر دوبارہ جو تعمیر کیا آپ نے تو اس میں حتیم کے حصے کو شامل فرمایا،
اور اس کے 2 دروازے لگائے، چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اس حدیث کو سنا تھا۔ پھر جب عبد الملک بن مروان حکمراں بنے، اس دور میں حجاج بن یوسف نے یہاں کی ایک رپورٹ بھیجی کہ خانہ کعبہ کی جو موجودہ تعمیر ہے یہ اصل میں پہلی تعمیر میں کچھ تبدیلی کر کے اس کو بنایا گیا ہے، بہتر ہے کہ اس کو پہلے ہی جو قریش کے دور میں تعمیر ہوئی تھی اسی کے مطابق اس کو بنا دیا جائے۔ تو عبد الملک بن مروان نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا حکم دیا اور تعمیر جدید کا حکم دیا، اور پھر تعمیر جدید جب ہوئی تو حتیم کے حصے کو باہر رکھا گیا اور خانہ کعبہ کو بنایا گیا اور اس کا ایک دروازہ رکھا گیا۔ بعد میں عبد الملک بن مروان کو پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں جو حتیم کو شامل کیا تھا وہ اس حدیث کے پیش نظر کیا تھا۔ ان کو بڑا افسوس ہوا۔ بہرحال عباسی خلفاء کے دور میں آگے چل کر اس دور کے جو خلیفہ تھے انہوں نے پھر حکم دیا، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کہا کہ اسے پھر اسی انداز سے ہم تعمیر کریں گے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تھا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ دیکھو، اگر ہر خلیفہ اور ہر حکمراں آ کر اپنی مرضی اپنے اعتبار سے اس کی تعمیر کرائے گا، خانہ کعبہ کو ڈھائے گا پھر تعمیر کرائے گا، تو اس سے خانہ کعبہ کی عظمت اور اس کی ہیبت جو ہے ہمارے اپنے بھائیوں اور مسلمانوں کے دلوں سے نکل جائے گی۔ بہتر ہے کہ اس کو اسی حال میں رکھا جائے۔ اب دیکھیے کہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ایک عام آدمی اگر حرم شریف پہنچتا ہے اور اس کی خواہش اگر ہو کہ میں خانہ کعبہ کے اندر جا کر نماز پڑھوں، تو ناممکن تو نہیں تھا لیکن مشکل بہت تھا، اس کے امکانات بہت کم تھے۔ تو اب یہ حصہ الگ ہونے سے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک عام مسلمان بھی اگر حتیم کے اندر جا کر نماز پڑھتا ہے تو گویا اس نے خانہ کعبہ کے اندر جا کر نماز پڑھی ہے۔ یہ کچھ حکمتیں اور کچھ مصلحتیں اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، جو لوگ وہاں پر حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، عمرے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، تو وہاں کی جو مقدس چیزیں ہیں اور وہاں کی جو اصطلاحات ہوتی ہے، جیسے حتیم، کہ حتیم کیا چیز ہے، حتیم کسے کہتے ہیں، حتیم کی تاریخ کیا ہے، یہ ایک مومن کو وہاں جانے کے بعد پتہ چلنا چاہیے اور اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی حتیم کی تاریخ کیا ہے۔ اور جب اس تاریخ کو معلوم کر کے اور اس کی حقیقت کو جان کر جب اس کے پاس سے جب وہ طواف کرتے ہوئے جائے گا تو اس کو وہ ساری تاریخ یاد آئے گی، اس کی عظمت اور محبت بڑھ جائے گی، اس کا دل چاہے گا کہ میں خانہ کعبہ کے اندر میں حتیم کے اندر جاؤں، میں وہاں جا کر نماز پڑھوں، میں وہاں جا کر دعائیں مانگوں، اور پھر اس کی ایک الگ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، وہاں پر جائیں تو ان چیزوں کی حقیقت سے بھی واقف ہونا چاہیے۔ اب وہاں پر دیکھیے خانہ کعبہ کے اوپر، حتیم کے اوپر آپ سیدھا دیکھیں گے تو وہاں پر میزاب رحمت ایک پرنالہ بہتا ہے، اس کا پانی بھی جو ہے یہیں پر وہ گرتا ہے۔ تو وہ جب بارش ہوتی ہے، پانی گرتا ہے، تو ہر مومن کی ایک خواہش ہوتی ہے جو وہاں پر موجود ہوتے ہیں، تو وہ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں کہ یہ 1-2-4 خطرے ہی سے میرے بدن پر وہ گر جائے، کیونکہ وہ جو پانی ہے خانہ کعبہ کی چھت پر جمع ہو کر آتا ہے۔ تو ہر ایک مومن کی وہ خواہش ہوتی ہے۔ تو لہذا وہاں کی جو چیزیں ہیں انشاءاللہ اس کے بعد میزاب رحمت کے تعلق سے بھی، حجر اسود کے تعلق سے بھی انشاءاللہ کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی بھی کچھ چیزیں تفصیلات آپ کے سامنے رکھی جائے گی، تاکہ جو لوگ وہاں پر جانا چاہتے ہیں، اور یقیناً ہر آدمی جانا چاہتا ہے، اور جو لوگ وہاں پر پہنچ چکے ہیں تو وہ اگر اس تاریخ کو جانیں گے اور وہاں کے مقدس مقامات کو پہچانیں گے، جان کر پہچانیں گے، تو ان کی عبادت کا ایک انداز الگ ہوگا، ان کی کیفیت الگ ہوگی، ان کی روح کے اندر کی جو کیفیت ہے وہ بالکل چینج ہو جائے گی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، حتیم جو ہے بہت ہی بابرکت مقام ہے، وہ خانہ کعبہ کا ہی ایک حصہ ہے۔ لہذا ہر مومن کو جب وہاں پر حرم شریف پر اللہ پہنچائے
تو وہاں پر پہنچنے کے بعد حتیم میں ضرور جا کر نماز ادا کرے اور دعا کا اہتمام کرے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سبھی کو حرمین شریفین کی حاضری بار بار نصیب فرمائے، اور اس مقدس مقام پر حتیم کے حصے میں ہم کو نماز پڑھنے کی اور دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔